اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گر یہی تیرے میں خانوں کا جزاک اللہ۔ گر یہی حال یہ اشعار مرید کے ان تمام شہداء کے نام ہیں جنہوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور تمام مسلمانوں کی بحیثی اور اس کے حوالے سے اس میں تمام کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ گر یہی حال رہا ساقی تیرے میں خانوں کا، ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ گر یہی حال کہتے دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، کہتے دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا۔ گر یہی حال کوئی خالد نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، راستہ بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، راستہ صاف ہے ان بڑھتے ہوئے شیطانوں کا۔ گر یہی حال جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا
مسلمانوں کا، اور جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائے غریبوں کے گوہر، جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائے غریبوں کے گوہر، مرثیہ بڑھے ایسے نگہبانوں کا، مرثیہ بڑھے ایسے نگہبانوں کا، گر یہی حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، حق آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہوگا، نیٹ کا دور ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم حالات دیکھ کر ویسے ہی چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ سب کو ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میں اپنے موضوع کی شروعات اس واقعے سے کرنا چاہوں گا۔ ایک علامہ صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک طوطی اور طوطا دونوں جوڑی ایک صحرا میں نکل گئے، اڑتے اڑتے وہ ایک اجاڑ سی جگہ پہ پہنچ گئے، تو اس اجاڑ سی جگہ میں الو بھی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ طوطے سے سوال کرنے لگی کہ یہ جگہیں اجڑ کیوں جاتی ہیں، ویران کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو اس طوطے نے الو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بستی کا اجاڑ کا سبب یہ الو ہے۔ الو نے جیسے آنکھ کھولی، اب الو ایک طاقتور جانور ہے، جب یہ کہہ کر طوطی اور طوطا اڑنے لگے نا، اس نے گھیراؤ کیا اور کہا کہ میری بات سنتے جاؤ۔ ایک درخت پہ ٹہنی پہ بٹھایا، کہا کہ آج رات تم میرے مہمان ہو۔ جب وہ رات گزر گئی، صبح ہونے لگی، تو الو نے طوطے سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، لیکن تمہاری جو بیوی ہے، طوطی ہے، اسے اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس کے ساتھ آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، اب یہ میری بیوی ہے، اب یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ عزیزان محترم، طوطے نے کہا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ہمارے اس اجاڑ میں ایک قاضی کوا بھی رہتا ہے، اس کے پاس فیصلہ لے کے چلتے ہیں۔ قاضی کوا، اس کے پاس فیصلہ لے کے چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ سنا دے۔ ذہین لوگ یہ مثال سمجھ جائیں گے اچھی طرح، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجاڑ میں ایک کوا بھی نظر آیا، چلے گئے کوے کے پاس۔ اب پہلے طوطے نے اپنا ماجرا بیان کیا، اس نے کہا کہ دونوں گھر اپنی اپنی کہانی سنائیں۔ طوطے نے ماجرا بیان کیا کہ ہم یہاں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اجاڑ بستی نظر آئی، مجھے اس نے کہا کہ یہ بستیاں اجڑ کیوں جاتی ہیں؟ میں نے کہا اس الو کی وجہ سے بستی اجڑ گئی ہے، بس اب ہم رات رہے، اب صبح زبردستی سے نے کہا کہ نہیں، اب یہ میری بیوی ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو اب کوے نے رخ کیا، اس قاضی کوے نے الو کی طرف، تم اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے جب آنکھ کھولی نا، الو نے آنکھ کھولی، اس نے کہا کہ کہانی کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بیوی ہے، میں نے کہہ دیا۔
بس یہ میری بیوی ہے، میں نے کہہ دیا ہے۔ تو اب جو قاضی کوا تھا اس نے جب الو کا زور دیکھا نا اور روب اور دبدبہ دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے تم دونوں گھروں کی کہانی سنی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو طوطی ہے یہ اسی کی بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہ اس کی ہم جنس ہے، نہ اس سے تعلق رکھتی ہے، نہ اس سے کوئی جنس ملتی ہے، کہ کیسے؟ اسے کہا کہ بس یہ میرا فیصلہ ہے، بس یہ میرا فیصلہ ہے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، اب یہ اس کی بیوی ہے۔ جب وہ طوطا یہ فیصلہ سنا نا، اس نے وہ رونے لگا، اور رو کے جب اڑنے لگا، الو نے پھر اس کا گھیراؤ کیا، کہا کہ اب میری بات سنو، یہ لے جاؤ، تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ہم جنس ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اتنا یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ فیصلہ کرانے کی، یہ رات رہنے کی، یہ دھمکیاں دینے کی؟ کہا بس تمہیں بات سمجھانی تھی، تم نے جو آتے کہا نا یہ اجاڑ کا سبب اس بستی کا یہ الو ہے، یہ اس بستی کے اجاڑ کا سبب میں نہیں ہوں، اس بستی کے اجاڑ کا سبب ناانصافی ہے۔ کبے نے جو ناانصافی کی ہے نا، اس بستی کی اجاڑ کا سبب، آج قوموں کی اجاڑ کا سبب کیا ہے؟ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ آپ عدالت میں دھکے کھاتے رہو، کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ناانصافی ہے کہ جہاں سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں، سینکڑوں لوگ۔ اب میں فگر بتاؤں گا، شاید کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ جو بتایا جاتا ہے کہ عینی جو گواہ وہاں موجود تھے مرید کے میں، انہوں نے کہا کہ 700 بندے ہم نے شہید ہوتے ہوئے دیکھے، کسی نے کہا کہ 800 بندے ہم نے دیکھے، کسی نے کہا کہ 8 ٹرک وہاں سے بھر کے پتہ نہیں کہاں لے جائے گئے اور کہاں پھینک دیے گئے، اور کسی نے کہا کہ ہم نے لاشوں کے انبار دیکھے، 300 لاشیں بھی ہم نے ایک جگہ دیکھی۔ لیکن کیا ہے عزیزان محترم، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اب وہ جو چاہے لکھ دے کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارے ہیں، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارے ہیں، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آج یہ حکومت جو فرعون بنی ہوئی ہے، جہاں سینکڑوں لاشیں انہیں نظر نہیں آتے، اور ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ صرف 3 راہگیر شہید ہوئے ہیں، وہ بھی راہگیر 3 یا 7، اور اتنے کانسٹیبل ہمارے شہید ہو گئے، اتنے وہ زخمی ہو گئے، نہ ان شہداء کا پتہ ہے نہ زخمیوں کا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے لاشیں آج بھی تڑپ رہے ہیں، نہ وارثوں کو لاشیں ملی ہیں، نہ جنازہ ہونے دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی ایک عظیم داستان ہے عزیزان محترم۔ جب ہم پڑھتے تھے نا کربلا، اور سنتے تھے اور سناتے تھے کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، کربلا میں اتنا ظلم ہوا کہ بڑے بڑے وہاں موجود تھے لیکن کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، صرف آپ ایک جھلک وہ سامنے رکھیں کہ وہاں 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہیں بخشا گیا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اٹھا کر جیل لے جایا گیا، اور پردہ دار بیویوں کو بھی جیل اٹھا کر لے جایا گیا۔ اور آج عزیزان محترم ظلم اتنا ہے کہ آج شراب کے پرمٹ دیے جاتے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہیں، جوا خانے کھلے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھلے ہیں، فحاشی کے اڈے کھلے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج 130 مساجد اور مدرسے سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا جمعہ ہے وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں سے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عشق اور محبت کا درس ملا کرتا تھا، وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں 5 ٹائم آیا کرتی تھیں، وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی جاتی تھی۔ دوسرا جمعہ ہے وہ آج وہ سیل ہے۔ اس طرح کے درجنوں سینکڑوں مساجد اور مدرسے سیل کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ اگر تم حق کی بات کرو گے تمہیں دبا دیا جائے گا،
اگر تم فلسطین والوں کے لیے آواز بلند کرو گے تو تمہیں یہاں فلسطین بنا دیا جائے گا، اور اگر تم ان کے لیے آواز بلند کرو گے تمہارے اوپر وہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے کہ دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا، تم تحریکیں تو ختم کر سکتے ہو لیکن نظریہ ختم نہیں کر سکتے، نظریہ ختم نہیں کر سکتے۔ نظریہ ہمیں جو بابا جی دے کر گئے ہیں، خدا کی قسم یہ کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ نظریہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہونے کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر قربان ہونے کا نظریہ ہے۔ تا قیامت ہم مر تو سکتے ہیں لیکن یہ نظریہ کبھی نہیں مٹ سکتا، یہ نظریہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک چرواہا کسی بادشاہ کی بستی میں ہی رہا کرتا تھا، تو ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے گھوڑوں کے ساتھ، تو اس کی چند بکریاں اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں آ کے مر جاتی ہیں۔ تو وہ چیخ اٹھا کہ اب میں غریب آدمی، یہ میری بکریاں بھی مر گئی، میں کس کو جا کے فریاد کروں؟ ان کے سپاہیوں کے پاس آیا کہ میری شکایت جا کے بادشاہ کو پہنچاؤ۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگا کہ تمہاری ان بکریوں کی شکایت ادھر تک نہیں پہنچ سکتی، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ چرواہا آیا، رات کو اس نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا اور چراغ جلا کر نا اس نے پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار، میرا رب بھی تو ہی ہے اور اس ظالم بادشاہ کا رب بھی تو ہے۔ اس کے پاس تلوار ہے اور میرے پاس دعا ہے، اب تیری مرضی، تو تلوار والے کی سنے یا دعا والے کی سنے۔ بس یہ دو الفاظ اس نے کہے، صبح ہوتی ہے، اس کے گھوڑوں میں وہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ ڈیلی گھوڑے مرنے لگے۔ اس نے حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی ظلم ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کی صدا اٹھی ہے، وہ صدا و فریاد اٹھی ہے جنہوں نے آپ کے گھوڑوں کو گھیر لیا ہے۔ کہا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ایک فریاد کے لیے آیا تھا چرواہا، بادشاہ کا ضمیر زندہ تھا۔ آج تو ضمیر بھی مر گئے نا، لاکھوں اور ہزاروں یہ ظلم دیکھتے ہوئے اس کے بعد بھی دھڑلے سے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، جس کے پاس ایک لاٹھی بھی نہ ہو وہ دہشت گرد بن گیا، اور جنہوں نے سینکڑوں کو مار دیا سر عام، آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ہم پر جو ہے نا فتوے لگا رہے ہیں اور ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اے علماء اہل سنت، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اہل سنت کے لوگوں، ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، ہم نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے۔ ہماری محفلوں کا آغاز ہوتا ہے تو تلاوت سے ہوتا ہے، اور جب پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر عالم دین آ کر حضور کی محبت کا درس دیتا ہے، عشق رسول کا درس دیتا ہے۔ آپ ہماری کوئی محفل اٹھا کر دیکھیے، خدا کی قسم کسی محفل میں کوئی ایسا آپ کو عنصر نہیں ملے گا جو وطن کے خلاف ہو یا کسی ادارے کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو۔ ہمارے چاہے جلسے ہوں چاہے جلوس ہوں، ہمیں ایک ہی درس دیا گیا ہے کہ ہم نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دینا ہے۔ اور جلسے کے آخر میں ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے محافظین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے محافظین کے لیے دعا کرتے ہیں، وطن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس وطن میں یہ صلہ ملا کہ ہمیں خون سے نہلا دیا گیا، ہماری لاشوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئیں، جس طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے جو مقدس شہداء تھے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لیکن عزیزان محترم، مریدکے میں ان ظالموں نے ان شہداء کی لاشوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی اور انہیں کچل دیا گیا تاکہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ لیکن یاد رکھنا، ظلم آخر مٹ جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے، یہ تمہارے گلے میں ضرور پڑے گا، کتنوں کو خاموش کراؤ گے؟ عزیزان محترم، میں تمام علماء کرام، تمام مشائخ اہل سنت سے درمندانہ اپیل ضرور کروں گا، میرا یہ گلہ ضرور ہے کہ
آؤ ہم نے ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ ہم نے جب ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اس کے باوجود آج بھی ہماری لاشیں واپس نہیں کی جا رہی، اور اگر واپس کی جا رہی ہیں تو 3 شرائطیں ہیں۔ سن کر عزیزان محترم، کلیجہ چیرنے کو آتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لکھ کر دو کہ FIR نہیں کراؤ گے، FIR نہیں کراؤ گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنازے کا اعلان بھی نہیں کرو گے، تمہارے باپ کی مرضی ہے، مارا بھی تم نے ہے اور پابندیاں بھی تم لگاتے رہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ سعد رضوی دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ تو وہ مائیں بھی بتا گئی، خدا کی قسم ایک عینی گواہ نے خود کہا کہ میں اس قافلے میں موجود تھا کہ کئی لوگ آئے، ورثہ آئے اپنی لاشیں لینے، جب تھانے پہنچے انہوں نے کہا نا کہ یہ ہماری 3 شرطیں، کہا کہ اگر مارا تم نے ہے یہ لاش بھی تم ہی رکھو، ہم نہیں دفنائیں گے، لیکن یہ شرطیں ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، یہ شرطیں ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نظریہ کوئی مٹا نہیں سکتا، نظریہ کوئی دبا نہیں سکتا، اور پھر ہاں یہ میں ضرور کہوں گا، اے حاکم وقت تیرے کردار پہ تھو، اے حاکم وقت تیرے کردار پہ تھو، تیری گفتار پہ لعنت تیرے دربار پہ تھو، تیری گفتار پہ لعنت تیرے دربار پہ تھو، جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو، اور جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار میں صاحب تلوار پہ تھو۔ اس لیے عزیزان محترم، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج یہ ظلم و ستم ان نہتے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے ہمیشہ وطن سے محبت کی بات کی ہے، اور ان نہتے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو صرف یہی کاج لے کر نکلے تھے، اے غزہ والو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے فلسطین والو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ نہتے لوگ ہمارے قائد محترم اس ٹائم بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ خدارا تم ہمارے بھائی ہو چلے جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو چلے جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں رسول کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں حلالی ماؤں کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ اعلان ہوتا رہا، لیکن ان ظالموں کے دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے، پھر یہ آواز اٹھتی ہے کہ جاؤ آذانیں گونج جائیں، پورے پنڈال میں چاروں طرف سے آذانوں کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ان ظالموں نے ان آذانوں کی آواز کو بھی نہیں سنا، اور تک تک گولیاں برستی رہیں اور لاشوں پہ لاشیں گرتے رہے۔ اور عزیزان محترم، ایک آنن فارن میں، آج فلسطین میں تو 2-2.5 سال لگے نا، ہزاروں لاشیں گر گئے، لیکن پاکستان میں مرید کے میں ایک روڈ پر تقریباً 3:45 بجے آپریشن شروع ہوا، 2 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں لاشیں گرا دیے گئے۔ لیکن ظلم اتنا ہے، نہ میڈیا بول رہا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی میڈیا بولنے والا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ بس ایک ہی خوف منڈلا رہا ہے، ایک ہی خوف منڈلا رہا ہے کہ یہ تلوار سب کے اوپر لٹک رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے ساتھیوں، یہ سب کی باری باری یہ سب پر ہونا ہے۔ اگر آج ظلم دے کر خاموش ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں کرو گے، تو پھر کل اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا، کل اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پھر لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے اسی عروج سے بلند ہوں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے قائدین اس دھڑلے سے آئیں گے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ ان ظالموں کو بتائیں گے کہ تم کتنوں کو مار سکتے ہو، تم کتنوں کو مار سکتے ہو، لیکن یہ نظریہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائلین کو سلامت رکھے، اور جو شہداء ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آخری اشعار ہیں ان کے پاس، اس کے علاوہ میں اجازت چاہوں گا کہ ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں،
کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کے دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، کرو بجلی کے رانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں کب سے یہی سوچ کر، یا تم نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، یا تم نظریں نہیں نظارہ نہیں۔ اور ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔